اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے جو معزز مہمان بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمانے والے حافظ بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے قاری بھی ہیں، باعمل بھی ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا عامر قریشی رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا ہمارے آج کل کے معاشرے کے ساتھ بڑا درینہ تعلق ہے۔ موضوع ہے چوری کا۔ چوری، ہم چاہے وہ مسجد کی چوری ہو، چاہے گھر کی چوری ہو، علاقے میں کہیں کسی بھی مقام کسی بھی جگہ کی چوری ہو، چوری کا نقصان کیا ہے، چور کی سزا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چور کو کتنا ناپسند فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے چور سے متعلق؟ جو مساجد میں چوری کیا کرتے ہیں، چپل اٹھا لی، فلاں 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 فلاں، ان کی کیا سزا ہے؟ اس سب پہ ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کل اس معاشرے میں کوئی بھی ایسا بندہ میرے خیال سے ہمیں نظر نہیں آتا جو اس چوری والے معاملے سے بچا ہوا ہو۔ جو بچے ہیں اللہ رب العزت ان کو بچا کر رکھے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت چوری سے بچا کر رکھے، چوری کرنے سے اور چوری کا شکار ہونے سے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت چوری کا لغوی معنی ارشاد فرمائیے گا، لغوی معنی اور شرعی معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کی حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں آپ کی پوری ٹیم اور بالخصوص آپ کا، شکریہ، جنہوں نے مجھ جیسے بندے نچیز کو ایک بار پھر یہاں پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا ہمارا موضوع جس کا نام ہے چوری، جی، آج کا ہمارا بہت ہی اہم موضوع ہے دور حاضر کے لحاظ سے۔ بالعموم پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کے شہر کراچی کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر جی، ہر بندہ جو ہے وہ چوری کا شکار ہوتا ہے، اس چیز کے اندر آتا ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے چوری کا لغوی معنی لکھا ہے خفیہ طریقے سے کسی کے مال کو اٹھا لینا، یعنی چھپ کر کسی کے مال کو اٹھا لینا، شریعت میں یہ چوری کا لغوی معنی ہے۔ اور اگر چوری کا شرعی معنی دیکھا جائے تو صاحب فتح القدیر کے اندر لکھتے ہیں کہ عاقل بالغ انسان کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو 10 درہم اس سے زیادہ یا اتنی ملکیت کی کوئی ایسی چیز کہ جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، بغیر کسی شبہ و طویل کے اٹھا لینے کا نام شریعت میں چوری کہلاتا ہے۔ یعنی 10 درہم ہو یا اتنی کوئی قیمت ہو یا اس سے زیادہ ہو، لازمی نہیں ہے کہ 10 درہم جتنی ہو اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو، اور پھر چیز بھی ایسی ہو جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، اور پھر بغیر کسی شبہ و طویل کے۔ اب بالفرض کوئی انسان جو ہے وہ قرآن مجید اٹھا لیتا ہے، اب ہم کہیں بھائی اس نے قرآن اٹھایا، قرآن کی چوری کی، تو اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگلا یہ کہہ سکتا ہے میں نے تو قرآن تلاوت کے لیے اٹھایا تھا، تو وہ کہتے ہیں بغیر کسی شبہ و طویل۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے گھر سے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، ہم اس کو پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو میرے باپ کی چیز ہے، یہ ایک شبہ پایا گیا، شبہ اور طویل کے بغیر اگر کوئی کسی کی چیز کو اٹھاتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ چوری کا شرعی معنی ہے۔ اور پھر اور تعریف کے اندر بالغ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب بالغ عموماً چھوٹے بچے جو ہیں وہ کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، اب چھوٹے بچوں کو اس چیز سے مستثنا کر دیا۔ صاحب فتح القدیر نے چوری کی یہ شرعی تعریف لکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، چوری قرآن مجید میں جو چور ہوتا ہے، چور کی سزا کیا ہے؟ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، اور احادیث میں چور کی سزا سے متعلق کیا ارشاد ہے؟ ارشاد فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 6 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔
اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو ان کے فعلوں کے سبب، یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور اللہ پاک غالب حکمت والا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہ ایک حکم دے دیا کہ جو مرد ہو یا عورت جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دو۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اب یہاں پر بھی ایک نکتہ ہے، پہلے اللہ نے مرد کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے عورت کا ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی آپ زنا کی آیت کو لے لیں، الزانیۃ والزانی، وہاں پر اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا پھر جو ہے وہ مرد کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام یہ لکھتے ہیں کہ جو چوری کا سلسلہ ہوتا ہے اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور مرد جو ہے یہ مال کا زیادہ حریص ہوتا ہے، اس وجہ سے چوری والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح جو زنا ہوتا ہے وہ عورت کے اندر جو ہے وہ زیادہ کشش ہوتی ہے، زیادہ عورت زنا کی طرف راغب ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کی آیت کے اندر اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح ارشاد فرمایا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کاٹنے کیوں ہیں؟ جو انہوں نے برا فعل کیا ہے، جو انہوں نے جو ہے وہ چوری کی ہے۔ تو اللہ تو غالب حکمت والا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ حدیث میں کیا ارشاد ہے سر؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ چور چوری کے وقت جو ہے وہ مومن نہیں رہتا، یعنی چور جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اتنی سخت وعید آئی ہے، یعنی چور کو حدیث کے اندر میرے محبوب نے ڈرایا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ چوری سے باز آ جائیں۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اگر اس نے ایسا کیا، یعنی اگر کسی شخص نے چوری کی تو گویا کہ اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو چوری کرتا ہے وہ اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کے اینڈ کے اندر، آخر کے اندر میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، چوری کے ثبوت کے لیے کتنے بندوں کی گواہی ہونا ضروری ہے؟ چوری کے ثبوت کے لیے 2 مردوں کا گواہی دینا لازمی ہے، اور اگر ایک مرد یا 2 عورتیں گواہی دیتی ہیں تو پھر ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ 2 ہی شکیں ہیں، پہلی یہ ہے کہ چور خود اقرار کرے، اب لازمی نہیں ہے 2 بار کرے، 3 بار کرے، 4 بار کرے، اگر وہ ایک بار بھی اقرار کر لیتا ہے تو اس کی چوری ثابت ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ 2 مرد اگر گواہی دیں گے تو اس کی چوری ثابت ہوگی، ورنہ اس کی چوری ثابت نہیں اور ہوگی۔ حضرت چوری کے مال کا حکم ارشاد فرمائے گا، کیونکہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اب ایک انسان کو نہیں معلوم، ایک صاحب چوری کر کے لائے، وہ مال اگر مجھ تک پہنچا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ چوری کا ہے یا چوری کا نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، اور جو چوری کر کے لاتا ہے مال اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ چیز آپ کو معلوم ہے کہ یہ مال چوری کا ہے پھر تو وہ جائز ہی نہیں ہے لینا، پھر تو گویا کہ وہ آپ حرام کام کے اندر اس کی مدد کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ چوری کا مال ہے پھر تو لینا جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہی مال چور کے پاس ہے اور پھر اگلا بندہ جا کے عدالت کے اندر یہ کہتا ہے کہ میری چوری ہوئی گئی ہے، اور چور سے اگر مال مل جاتا ہے تو پھر چور سے مال لے کر وہ جو مالک ہے اس کو مال دے دیا جائے گا۔ اور اگر چور سے وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، اگر چور سے وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، کہیں اس نے خرچ کر دیا، کسی کو اس نے دے دیا، اب چور کے ذمہ پر ہوگا کہ وہ اتنا مال یا اس مال کی جو قیمت بنتی ہے وہ لے کر اس مالک کو پہنچائے۔ اچھا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص چوری کرتا ہے، اس کے بعد معذرت کر لیتا ہے انسان سے بھی اور رب العالمین کی بارگاہ میں بھی، تو وہ استغفار کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ چوری والا جو معاملہ تھا وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے توبہ بھی کر رہا ہے، پھر چوری کر رہا ہے، پھر توبہ، پھر چوری، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ایسا انسان ہے جو بار بار چوری کرتا ہے، اب اس کو کہ ایک عادت پڑ گئی ہے چوری کرنے کی، شریعت کے اندر جو ہماری فقہ ہیں، فقہوں کے اندر یہی بات آتی ہے، اگر کوئی انسان ایک بار چوری کرتا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جب چوری کی شرائط، جب ہاتھ کاٹنے کی شرائط پائی جائیں گی اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر اگر وہ انسان تیسری بار چوری کرتا ہے، اب اس کے اندر اختلاف ہے، اگر وہ تیسری بار چوری کرتا ہے، بعض نے یہ کہا ہے
کہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر چوتھی بار کرتا ہے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بھی کٹ گیا، بایاں پاؤں بھی اس کا کٹ گیا، اب جو ہے وہ بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اس کا چھوڑنا چاہیے تاکہ اس کی ضروریات بھی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ چاروں کے چاروں کاٹ دیے جائیں، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، چار ہاتھ بھی کٹ گئے، پاؤں بھی کٹ گئے، اب تو وہ آزاد ہے، جو چاہے مرضیہ کرے، اس کو قید میں نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اس کا کاٹا جائے گا، ایک بار چوری کرے دایاں ہاتھ، پھر چوری کرے بایاں پاؤں، پھر اگر چوری کرے تو اس کو اس کا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں نہیں کاٹا جائے گا، تو وہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس چور کو قید کے اندر ڈال دیا جائے، جیل کے اندر ڈال دیا جائے، قید کر لیا جائے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک آپ کو اس کے حلیے سے، اس کے طرز عمل سے، اس کی زندگی سے معلوم نہ ہو جائے کہ اب پکی بات ہے کہ اس نے چوری چھوڑ دی ہوگی، اس وقت اس کو قید سے آزاد نہ کیا جائے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ دوبارہ چوری نہیں کرے گا، پھر جو ہے وہ اس کو آپ آزاد کر دیں۔ اچھا حضرت، ایک سوال یہ بہت ضروری ہے، وہ اس طرح کہ ایک انسان چوری کر رہا ہے، کسی بازار سے کر رہا ہے، ایک انسان کسی گھر سے چوری کر رہا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو اللہ کے گھر سے، جسے ہم مسجد کہا کرتے ہیں، مسجد سے ٹوپی چورا لی، ایک تو غلطی سے لے کر جانا وہ ایک الگ بات ہے، واپس آ کر رکھ دے، اس کا بھی میں عرض کروں گا کہ اگر ایک انسان غلطی سے ٹوپی لے کر چلا گیا، گھر پہنچا تو اس کو یاد آ گیا کہ یار میں ٹوپی پہن کے آ گیا تھا مسجد کی، ایسا اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ واپس رکھ کر آ جائے، اگر وہ نہیں رکھتا تو کیا وہ بھی چوری کے زمرے میں آتا ہے؟ ایک سوال یہ، اور دوسرا ایک انسان جس کا کام ہی مساجد سے چپلیں اٹھانا، یہ میرے ساتھ بھی کافی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس شخص کی کیا سزا ہے؟ جو عام سزا ہے عام چوری کی، یا جو عام چوری کی سزا اس کے ساتھ بھی لاگو ہوگی، یا اس کی الگ سزا ہے اللہ کے گھر سے چوری کرنے کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے چوری کرنا، اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو چوری کے تعریف کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محفوظ جگہ سے چوری کی جائے۔ اب جو مساجد ہیں، یہ کچھ مساجد تو ایسی ہیں کہ جہاں پر سیکورٹی گارڈ کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایک محفوظ ہیں، باقی اس کے علاوہ جو مساجد ہیں یہ تو عام ہے، یہ پبلک کے لیے ہیں، کسی ٹائم بھی کوئی آئے، جس وقت مرضی چاہے وہ آئے، وہاں پر نماز ادا کرے۔ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اپنے سامان کو محفوظ کر کے رکھتا ہے، اپنی چپل کو محفوظ کر کے رکھتا ہے، پھر اگر کوئی چور اس کی چپل کو اٹھاتا ہے، اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چپل اتنی قیمت کی ہے، شریعت نے چوری کی حد بیان کی ہے 10 درہم، 10 درہم یا اس سے زیادہ کی اگر اس کی قیمت بنتی ہے چپل کی، پھر تو ظاہر سی بات ہے اس نے ایک سنبھالی تھی، دوسرا اس کی قیمت جو ہے وہ شریعت نے جو چوری کی حد بتائی ہے اس سے زیادہ ہے، پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ چوری کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں، اگر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھاگتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں اور چپل ایسی پھینکی اور اندر چلے گئے، اب یہ تو اس نے حفاظت نہیں کی، جب اس نے حفاظت اپنی چپل کی نہیں کی تو وہ تو پھر چوری کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسجد کی کوئی انسان کوئی اور چیز اٹھا لیتا ہے، اگر وہاں پر حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو پھر تو وہ چوری کے زمرے میں آئے گا، لیکن اگر حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا ہو تو پھر وہ چیز چوری کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اچھا، مال کو چوری سے بچانے کا وظیفہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے سامعین اور جتنے بھی سننے والے ان سب کے لیے، سامعین سامعات کے لیے، کہ اگر کوئی انسان ہے کہ آج یہ میری بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ نہ کرے چوری ہو جائے، تو اس کے لیے اس کو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، ارشاد فرمائیے گا۔ ایک مختصر سی روایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال صدقہ کا مال تھا، حضور کے پاس آیا تو حضور نے مجھے اس پر مقرر کیا، حضور نے مجھے کہا آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، رکھوالی کرنی ہے۔ تو جب رات کا آخری پہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ آیا، اس نے اپنی چادر بچھائی اور مال جو ہے وہ اٹھا کر اس میں ڈالنے لگا۔ اب میں حضور کی طرف سے وہاں پر مقرر تھا، میں گیا، اس بندے کو میں نے پکڑ لیا، تو وہ بندہ بڑی ترلے منتیں کرنے لگا، کہنے لگا میں جو ہے وہ عادتاً چوری نہیں کرتا، بڑا شریف انسان ہوں، میرا یہ پیشہ نہیں ہے، میں کثیر العیال ہوں، بڑا مجبور ہوں تو میں شریف، لیکن مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، میں نے اس بندے کو چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کچھ کہا نہیں، ذکر نہیں کیا۔
ہمارے نبی تو غیب جانتے ہیں. حضور نے حضرت حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ ما هو علی الغیب بدنین، بے شک یہ نبی غیب بتاتے ہیں بے شک. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ آیا تھا مال اٹھا رہا تھا، اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، شریف ہوں. میں نے کہا شریف بندہ بھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تو مال لے جا. حضرت حضور جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی بات سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ جھوٹا ہے، آج رات دوبارہ آئے گا. حضرت ابو ہریرہ دوبارہ چلے گئے. اب حضور کی بات تو پھر پوری ہو کے رہتی ہے. ابو ہریرہ اسی طاق کے اندر رہے کہ وہ چور کب دوبارہ آتا ہے. رات کا جب آخری پہر آیا تو وہ چور دوبارہ آ گیا. دوبارہ اس نے چادر بچھائی، مال اٹھا کے چادر میں ڈالنے لگا. حضرت ابو ہریرہ دوبارہ چلے گئے اور جا کر اس کو بازو سے پکڑ لیا اور کہنے لگے آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. وہ بندہ پھر تلے منتیں کرنے لگا اور اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ گفتگو کی حضرت ابو ہریرہ سے اور منت کی، عاجزی کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، میں نے دوسرے دن پھر اس کو چھوڑ دیا. اب میں حضور کے برگاہ میں گیا، حضور نے وہی سوال کیا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور بڑی منتیں اس نے کی، بڑی عاجزی کی، تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا. حضور مسکرائے اور کہنے لگے کہ جھوٹا انسان ہے، آج رات پھر آئے گا. جب تیسری رات حضرت ابو ہریرہ وہاں پر موجود تھے، رات کا آخری پہر تھا، چور آیا، اسی طرح چادر بچھائی مال اٹھانے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ گئے اور کہنے لگے آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، 2 بار میں نے تجھے چھوڑا ہے لیکن آج نہیں چھوڑوں گا. تو چور کہنے لگا ابو ہریرہ میں تجھے ایک بات ایسی بتاتا ہوں، اگر تیری سمجھ میں آئی تو تم مجھے چھوڑ دینا، نہیں تو تم مجھے پکڑ لینا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. تو کہنے لگا کہ جو شخص رات کو عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا، پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کو بات بڑی پسند آئی. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. حضور کی بارگاہ میں گئے. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ایک بڑا کام کا وظیفہ بتایا ہے، بڑا اچھا وظیفہ بتایا ہے، مجھے اس کا وظیفہ پسند آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 3 راتیں تمہارے پاس آیا تھا وہ شیطان تھا تو وہ شیطان، لیکن بات تمہیں بڑی کام کی بتا گیا تھا. تو یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال کے اوپر دم کرتا ہے اس کا مال جو ہے وہ چوری سے محفوظ رہتا ہے. تو ناظرین یہ بڑی اہم بات آپ نے سنی. واقعہ آپ نے تو سنا چور کے حوالے سے بھی، لیکن اس پہ مہر سرکار نے لگا دی. آیت الکرسی کی جو بات ہوئی تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دیں تو وہ بات ورا الورا ہو جایا کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے اگر اپنی مال کی حفاظت کرنی ہے، چور سے محفوظ رکھنا ہے، چوری سے بچے رہنا ہے، تو ہمیں آیت الکرسی پڑھ کر مال پر، جیسے ہمیں یہ وظیفہ ملا ہے کہ مال پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکیں گے اور اس پر یقین رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے قرآن پر یقین رکھنا بڑا ضروری ہے اور یہی ایمان کا حصہ ہے. جو قرآن پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، وہ مسلمان نہیں کہلاتے. یقیناً آج کا ہمارا پروگرام آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے دل کی بات تھی. چوری سے بچنے کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مال چور سے محفوظ رہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت احسن انداز میں آپ نے چور سے بچنے سے متعلق وظیفہ بھی ارشاد فرمایا اور چوری کی سزا، جو لوگ سزا سے ڈرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم سزا سے محفوظ رہیں، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں، چوری سے توبہ کر لیں. اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا. تو ناظرین انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور ونرز ٹیم کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.